وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف برۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف درس کا نمبر ہے 2449، آیت 26 سے 30، حصہ سوم. آج کا موضوع: کیا ہم قرآن پاک کو عملی طور پر ضابطۂ حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. ہاں، جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع رہیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 26. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. بل متعت هؤلاء وآباؤهم، بلکہ اس کے باوجود
جب لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے انہیں مٹا نہیں دیا، یہ بریکٹ میں ہے، بل متعتو، بلکہ انہیں میں نے متاع حیات دیتا رہا، انہیں اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھا ہے، اس میں تھوڑا سا مضمون رہتا تھا۔ گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان کسی کی بات تو مانے گا ضرور، یعنی کسی کے طریقے کے مطابق، ایک طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اس کا مقصود ظاہر نہیں، دنیا نہیں، بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے زندگی گزارنے میں رکھ دیا ہے۔ اب وہ خاص طریقہ، یعنی یہ ایک آپ ایسا فرض کر لیں، ایک چابی ہے، ایک تالا ہے اور اس کی چابی ہے، تو ہر تالے کی الگ چابی ہوتی ہے، چابیاں بہت ہیں لیکن اس تالے کی تو ایک ہی چابی ہے۔ اسی طرح جنت کا جو تالا ہے اس کی چابی جو ہے وہ دین اسلام ہے، اللہ کا حکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقِ زندگی ہے، اسوہ حسنہ۔ یہ بات ہم سمجھ نہیں پا رہے، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن میں نے تو بات کہنی ہے اور وضاحت کرنی ہے اس کی، باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی اپنا رویہ، اپنے اخلاق قرآن کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں پک اینڈ چوز والا معاملہ اپنا لوں۔ مکمل داخلہ دین میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں، یہ اصل بات ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ان کا والد کے ساتھ مکالمہ ہے، لیکن بات وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف اللہ کے سامنے جھکوں گا، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا گزشتہ سبق میں بھی، کہ بھئی اطاعت تو آپ کریں گے، ایک خاص ایک طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب وہ طریقہ جو ہے، یہ بات ذرا میں تھوڑا سا یہ گفتگو کا انداز جو ہے اس میں تھوڑا سا آہستگی سے کرتا ہوں۔ یہ ایک خاص طریقے کے مطابق ایک خاص سوچ، یہ بات نوٹ کر لیں، ایک خاص سوچ اور خاص طریقہ، یہ اگر آپ اپنا لیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ اور وہ سوچ اور طریقہ یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ، اس کے رسول۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بے مصطفیٰ برساں کہ دی ہمہ اوست، گرب او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ کیا اچھا شعر کہا ہے، اقبال کیا ہے۔ کہ تم نے اگر پہنچنا ہے اللہ تک تو اس کا ذریعہ مصطفیٰ کا طریقہ زندگی ہے۔ بے مصطفیٰ برساں کہ دی ہم اوست، کہ دین تو بس یہی ہے، اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں مجھے اس کا احساس ہے کہ میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو عوام ہیں ان کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک کار ضیاں ہے، کار بے سود ہے۔ میں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے
کہ بہت کم لوگ میری بات کو سنیں گے اور اس پر دیکھیں ہم قرآن کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. ایک نقطہ یہ بھی ہے نا. بہرحال میں وہ شعر کی بڑا پیارا شعر ہے کہ بمصطفیٰ برسا خیشرہ کہ دی ہم اوست. دین یہی ہے کہ تم محمد کے طریقے پر زندگی گزارو. گرب او نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اگر وہ طریقہ تم نے نہیں اپنایا تو یہ تمام طریقے ابو لہب کے ہیں. تبت یدا ابو لہب. ابو لہب نے حضور کا طریقہ پسند نہیں کیا، ہم بھی نہیں پسند کرتے. مسئلہ یہ ہے ابو لہب کو بھی اپنے بھتیجے کا طریقہ پسند نہیں تھا، وہ غصہ ہوتا تھا. ہم بھی نہیں پسند کرتے. ہمارا غصہ ظاہر ہے، ہم غصہ ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دین نازل کیا؟ دیکھیں رویے ہوتے ہیں، عملی طور پہ اس کا اظہار ہم کرتے ہیں. ہمیں تو دین اسلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم زبان حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کسی قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نبی کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے تھے اور رہے ہیں. یعنی آج ہمارا رویہ یہ ہے. آپ سوچیں اس بات پہ نا. جبکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ہمارے. ہمیں ہدایت دیکھیں تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کو وَآتَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ هُدَاهَا او کما قال. ہر چیز کو میں نے اس کی ہدایت دے دی ہے. وہ آپ ایک بے جان گٹھلی ڈال دیں نا زمین میں اور پانی دے دیں مناسب زمین میں مناسب وقت پر، آپ ایک گٹھلی دو. گٹھلی کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کومپل نکالنی ہے، کیسے اس سے پودا بنے گا اور کیسے میں زمین سے پانی کھینچوں گی یا غذا کیسے لوں گی. گٹھلی کو پتہ ہے. نو ہدایت، ضرورت ہی نہیں ہے. گٹھلی میں سب کچھ موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں، جب اپنے بدن میں آپ دیکھیں، جب آپ غذا کھا لیتے ہیں تو اب آپ کو بے فکر ہو جائے. کچھ حصے سے خون بن جائے گا، کچھ پانی جو ہے وہ آپ کا جسم قبول کر لے گا اور فالتو پانی کو نکال دے گا. فالتو غذا جو کچرا بچ جاتا ہے وہ بھی اس کے لیے بھی جائے اخراج ہے. سارا بدن جب آپ غذا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہے. آپ کا ایک جسم دیکھیں، یہ میں مثال بیان کر رہا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ اپنے اندر دیکھیں، اللہ کی ہدایت موجود ہے تو اپنا کام کرتا رہتا ہے. جسم اپنا نظام انہضام جو ہے تو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. دل کو پتہ ہے میں نے دھڑکنا ہے، میں نے پمپ کرنا ہے، خون کو لینا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ آپ جان لیں. تفصیلات موجود ہیں، ڈاکٹر جانتے ہیں بہتر. پیدائش سے لے کر مرتے دم تک بنا سانس لیے بنا آرام کیے 70 سال میرے دل کو، جو جسم میں میرا دل ہے 66 سال ہو گئے، دھڑک رہا ہے، ابھی بھی دھڑک رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، کسی ہدایت کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے. خون جاتا ہے صاف کر کے واپس وہ کر دیتا ہے. پھر تو یہ دیکھیں ساری کائنات اللہ کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها فقالت آتينا طاعين. زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے پیدا کیا اور ان سے کہا کہ بھئی میرے پاس آ جاؤ، خوشی سے یا اطاعت کرو میری، خوشی سے یا ناخوشی سے. تو سب نے کہا ہم خوشی سے کریں گے. ہماری کوئی خوشی نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اللہ کی بندگی میں ہمیں موت آتی ہے،
آپ دیکھ لیں، بندگی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہمیں موت آتی ہے۔ میرے بہت سے جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بیعت کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں بیعت کا، سوچ رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، بس یہ رکاوٹ آ گئی، وہ آ گئی، بیعت نہیں کرتے، پھر بیعت کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ راستے پر نہیں آتے، یہ مجبوری، وہ مجبوری، نفس کو وہ نفس اس کا نہیں مانتا۔ ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں میں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سر جھکانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ بھائی میں تو کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، ایک ذات ہے وہ مجھے ہدایت دے گی، میں اسی کا حکم مانوں گا، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ سورہ اعراف میں مضمون ہے بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کو پوجنے لگے، تو ایک آیت ہے قرآن میں، الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، او کما قال، سورہ اعراف میں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا جس کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا ہے تو ان سے باتیں بھی نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو ہم بھی باطل کے سامنے سر جھکائے، ایسی دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ہم نے ایسی ہستیوں کے سامنے سر جھکا دیا ہے جو نہ ہمیں کچھ راستہ بتاتی ہیں نہ ہم سے بات کر سکتی ہیں۔ اللہ نے ہم سے بات کی ہے ازل سے، قرآن ازلی کتاب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تہتدون، او کما قال، سورہ بقرہ میں آغاز، حکم کا آغاز بندگی رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ اے لوگو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے دیکھیں، سیہدین کہ وہ مجھے وہی میری رہنمائی کرے گا۔ آج ہم اللہ کی رہنمائی کے طالب نہیں ہیں جبکہ رہنمائی موجود ہے۔ یہ بات بھی تو دیکھیں، قرآن ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو آپ محسوس کریں نا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ توحید کی بات جو ہے، یہ توحید ہے، توحید کا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین۔ رئیس الموحدین لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، توحید پرستوں کے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ بات تو یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لیکن آج دین ابراہیمی کے کوئی پیروکار ہے نہیں۔ 1,50,00,000 مسلمان دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ دین ابراہیمی پہ نہیں ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جو مسلمان ہیں آج وہ شیطان حرص و ہوس کے بندے ہیں آج کا جو ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اپنے پیچھے وہ یہ بات چھوڑ گئے۔ ظاہر ہے دین ابراہیمی، اسلام دین ابراہیمی ہے اور ہمیں حکم ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ دیکھیں ہر پیغمبر کی دعوت توحید کی تھی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ہر پیغمبر کا یہی جملہ ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اس کی تقوی کی روش اختیار کر لو اور میری پیروی کرو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین ابراہیمی کے ہی ہم پیروکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ دین لے کے نہیں آئے، ہمیں حکم ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ یعنی اس پر قائم رہیں، لیکن ہم نے تو چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، ان کو ہم نے مہلت دی یہاں تک کہ آ گئے ان کے پاس حق اور واضح رسول، یعنی کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ آج ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور اس پہ عمل کا طریقہ اسوہ رسول یہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اب ولما جاءہم الحق، اب ہمارے پاس جب یہ حق آ گیا ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ھذا سحر، ہم نہیں مانتے اسے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ دیکھیں جادو غیر حقیقی چیز ہوتی ہے، اس پہ تو آپ سوچیں نا، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے رسی جب مقابلہ ہو رہا تھا جادوگر بھی آئے تھے، تو انہوں نے جو اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ سحروا اعین الناس کے الفاظ ہیں قرآن میں، لوگوں کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں وہ نظر آنے لگی، سانپ نظر آنے لگی۔ تو جادوگر جو بھی کرتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ایک جادو ہوتا ہے۔ اچھا، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہ لفظ قالوا ھذا سحر، یہ جادو ہے یعنی حقیقت نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں، بڑے افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، ھذا سحر، جادو ہے یہ، ہم نہیں مانتے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ آج دیکھیں الفاظ یہ ہیں میرے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج دین اسلام کو ہم قابل عمل نہیں سمجھتے۔ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، فیس بک ہے، وہ گزرتی رہتی ہیں پوسٹیں، وہ نصیحت کر رہی ہے، بھری محفل بھری ہوئی ہے، مسلمان عورت ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بوائے کٹ ہے، بوڑھی 70 سال کی عمر ہے، بس وہ لگی ہوئی ہے، کبھی اسلام کی باتیں کر رہی ہے، کبھی اس کی باتیں کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، اپنی اپنی تشریحات ہیں، ہر ایک، بہت سے آپ کے نام نہاد اسلامی اسکالرز ہیں، اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن من چاہی تشریحات ہیں۔ دیکھیں ان کو تو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں، آپ کیا حقیقت سمجھتے ہیں دین اسلام کو؟ کیا آپ کی منزل اللہ ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، کیا آپ کی ترجیح آخرت ہے کہ دنیا ہے؟ کیا آپ کی زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے کہ اللہ ہے؟ ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، ہم سب مفاد پرست لوگ ہیں، ہماری باتیں، ہمارے کام مفاد پرستی پہ ہیں۔ اس بات پہ سوچیں نا آپ۔ دیکھیں ہمارا رخ جو ہے، رخ زندگی ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے طلبگار ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ آج کے مسلمان کا، ایک چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک یا آرمی چیف تک، سب کا مدعا ظاہر ہے۔ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم سب لوگ ظاہر کا جادو چل گیا ہے، سحر ہے، ہم مسحور ہیں۔ روپے نئے ڈالر، یہ درہم اور ڈالر اور درہم اور دینار، اس کے جادو میں ہم آ گئے ہیں۔ ہماری زندگی، دیکھیں ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، ہماری زندگی ظاہر کے زیر اثر ہے، ہماری باتیں ظاہر کے زیر اثر ہیں، اور ظاہر کے زیر اثر ہو کے ہمارے سب کام ہو رہے ہیں۔ ہر بات میں ہم اپنا مفاد پہلے ڈھونڈتے ہیں۔
اب اسلام پر عمل کرنے میں، کلی طور پہ اسلام میں داخل ہونے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان نظر آتا ہے معاذ اللہ، تو ہم نہیں قبول کرتے۔ آپ دیکھ لیں، داڑھی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، واجب کے درجے تک ہے۔ حضور کی کبھی مطلب ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں موت آتی ہے۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ بہت سی داڑھیوں والے لوگ جو ہیں وہ غلط زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے داڑھی چھوڑ دی تو بس مکمل اسلام ہے، نہیں، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن ہمیں موت آتی ہے۔ سنت کے مطابق داڑھی چھوڑنے میں ہمیں موت آتی ہے۔ وہ میں دیکھتا رہتا ہوں، یہ ادھر ادھر زیادہ ہوئی بوڑھے ہو کے فرینچ کٹ کٹوا لیں گے یا چھوٹی داڑھی چھوڑ دیں گے، 1 مہینے بعد نائی سے کہیں گے کہ یار یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو ذرا کتروا لو، بس ایک بڑی ہوئی حجامت لگتی ہے۔ ایسی داڑیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر ہمارے علماء کرام، بعض علماء سو اس کی حمایت کرتے ہیں، بس اتنی ہونی چاہیے کہ داڑھی نظر آئے، حجامت بڑی نظر آئے۔ افسوس ہے ان پر جو ایسی تشریح کرتے ہیں۔ داڑھی کے متعلق تو حضور نے فرمایا ہے۔ اور دیکھیں، اسلام کی ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اسلام کی یعنی جو اسوہ رسول ہے اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ داڑھی فیشنی، بڑی بڑی مونچھیں، اور میں نے سنا ہے کہ یہ واہگہ بارڈر پہ بڑی مونچھوں والے، ان کو مونچھوں کا الاؤنس ملتا ہے۔ ساری باتیں ہماری شرمناک ہیں، کیا کیا تذکرہ کریں۔ مچھل الاؤنس، جبکہ مونچھوں کے بارے میں واضح طور پہ حضور نے فرمایا کہ مونچھیں چھوٹی کرواؤ، داڑیاں بڑھاؤ۔ لیکن دیکھیں، اِنَّا بِهِ کافرون ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا ھذا سحر وَإِنَّا بِهِ کافرون۔ ہم تو نہیں مانتے، یہ الفاظ ہمارے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے ہم یہ دیکھیں، یہ ایک بوجھ ہے اسلام۔ ہم اپنے آپ کو غیر مسلم بھی نہیں کہلوانا چاہتے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر ضد کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس کو ہم اٹھا بھی نہیں رہے، یعنی جس کا حق نہیں ادا کر رہے، اور اس کو یہ بوجھ سر سے اتار بھی نہیں رہے۔ بھئی کہہ دیں، میں نہ اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، نہ رسالت کو مانتا ہوں، نہ میں آخرت کو مانتا ہوں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم نہ توحید کے قائل ہیں اللہ کی، نہ رسالت کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں تو ہمارا یقین صفر ہے۔ لیکن ہم زبان سے ایسا نہیں کہتے، لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے۔ ہم تو ظاہر پرست ہیں، دنیا دار ہیں، ہماری ترجیح زندگی گزارنے کی دنیا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم